اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما عزت مندوں بشرانوں کشرانوں زنانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سے حضرات خیروفیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو آپس محبت اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، ضلع کشی کی سیریل میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو عملیات کے متعلق، ضلع کشی کے متعلق، اشارات کے متعلق، جو لوگ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، ضلع کشی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مریضوں کا علاج خود کرنا چاہتے ہیں، اس میں میری ہیلپ کی ضرورت ہے، دوپہر 3 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک آپ لوگوں کی فون کال سنتا ہوں، اس میں تمام مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم پیر صاحب 786 بسم اللہ کا تشخیص اور کا عمل زکوٰۃ بتا دو، جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ کے حوالے سے میں نے مرشد بلال ٹی وی پر بھی اور البرکت ٹی وی پر بھی میں نے یہ عمل دیا ہوا، آپ وہاں پر جا کے دیکھ لیں، مکمل طریقہ اس میں بتایا گیا ہے۔ استاد جی، جب آپ کے پاس کوئی نیا شاگرد آئے اور فیس دے اور آپ سے کہے کہ مجھے اپنے حساب سے چلہ کشی کروا دو، جو آپ بہتر سمجھتے ہیں، کسی صورت یا کسی آیت کا تم چاہو تو وہ آپ مجھے کروا دو، تو آپ مان جائیں گے؟ اللہ آپ کے علم میں اضافہ کریں۔ اچھا، آپ کو سب سے مزے کی بات بتاؤں کہ میرے پاس جتنے ہی اسٹوڈنٹ آتے ہیں نا، جب مجھے یہ کہتے ہیں کہ استاد جی آپ مجھے اپنے حساب سے چلائیں، مجھے کیا تقریباً کوئی بھی اگر پیر صاحب ہے یا کوئی بھی استاد ہے، جب آپ اس کو کہتے ہیں نا کہ استاد جی آپ اپنے طریقے سے اس کو سکھائیں، یقین مانیے گا وہ دل میں خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، اور پھر آدمی پورا ہی زور لگا دیتا ہے۔ اور دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب اسٹوڈنٹ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو ان کے اپنے اپنے ٹارگٹ ہوتے ہیں، کسی نے محبوب کو تابع کرنا ہوتا ہے، کسی نے 4 شادیاں کرنی ہوتی ہیں، کسی کی 1 نہیں ہو رہی ہوتی۔ مطلب یہی عشق مشوقی کے لیے اکثر آتے ہیں، یہ دشمن کو تباہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور کسی کا خاص مشن یہ نہیں ہوتا۔ بہت کم ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں استاد جی سیٹ پر بیٹھ کر ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں گے، اور کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو فرضی طور پر یہ لفظ بولتے ہیں کہ استاد جی ہم نے مخلوق کی خدمت کرنی ہے، لیکن اینڈ پر جب کچھ دن کے بعد جب میں ان کو طریقہ کار سمجھا رہا ہوں تو پھر وہ کہتے ہیں استاد جی آپ نے مجھے حب کا عمل بہت زبردست کرانا ہے۔ تو ظاہر ہم بھی استاد ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی اس کو عشق کی ضرورت ہے، یہ ٹھاک پروگرام کرنا چاہتا ہے، یہ صرف لیبل لگا کے آیا، ٹھیک ہے؟ تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ جب تشریف لائیں، آپ کا ٹارگٹ ہو تب بھی سکھاتے ہیں، اگر ہم بہتر سمجھتے ہیں۔ اگر ہمیں نہیں بہتر لگتا تو پھر آپ سے معذرت کر کے اپنی جان چھڑاتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہمیں بہتر لگتا ہے ہم وہ بھی کرا دیتے ہیں۔ استاد جی، جب بغیر موکل والے چلہ کشی میں 41 دن میں جنات آتے ہیں تو آپ اپنے شاگردوں سے اس طرح کی گفتگو کرواتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں، یہ پرسنل ہے لیکن میں اس لیے پوچھتا ہوں تاکہ اپنے نئے عملوں کو علم اضافہ ہو۔ بالکل ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات بغیر موکل والے چلہ کشی میں بھی جنات واضح طور پر آ جاتے ہیں تو میں ان سے ایگریمنٹ کروا دیتا ہوں اپنے شاگردوں کا، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ اب آپ یہ کہیں کہ آپ کیا کرواتے ہیں، کیا گفتگو کرتے ہیں، تو یہ میں پرسنل میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے، ان کے ایگریمنٹ اس میں کروا دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے باب موکل والے چلہ کشی میں جنات نہیں آتے، تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا بہت سارے معاملات کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ محبوب کے گھر والوں کو منانے کا عمل بتا دیں، یہ 2026 ہے، اس میں آپ کو ایسا پاورفل عمل بتاتا ہوں، اگر اس سے نہ مانے نا تو پھر میں کہتا ہوں کہ آپ کی شادی ہوگی نہیں۔ 2026 کے اندر اچھی گاڑی آپ لیں، اچھا بینک بیلنس آپ کے پاس ہو، آپ کے پاس سوٹ اچھا ہو، اور ایسا پروٹوکول جب آپ گھر سے باہر نکلے خوشبو کی مہکے ہوں، ان کو پتہ لگے کہ یہ کام کیا کرتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو زبردست قسم کی محنت کرنی پڑے گی۔ محنت کرنے کے بعد جب آپ کے پاس گاڑی آ جائے گی، اچھا گھر بن جائے گا، اپنا علیحدہ سے کنوارے ہوتے ہوئے بھی اپنا گھر بنائیں یا اپنا کوئی پلاٹ لے کے رکھیں، اور اس کی خبر محلے کے اندر پھیلا دیں کہ میں نے فلاں کنٹری میں یا فلاں جگہ پر فلاں ایک کالونی میں نے ایک پلاٹ لیا، چاہے 5 مرلے کا ہی ہو، 10 مرلے کا بھی ہو، تو اس کے بعد لوگوں کو بتائیں کہ میں آن لائن کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یا جو بھی آپ کام کرتے ہیں وہ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا۔ تو میں کہتا ہوں محبوب کے گھر والے کے سب قربان ہوں گے آپ پر، ٹھیک ہے؟ 2026 کے اندر میرے خیال میں عمل سے زیادہ پروٹوکول کی ضرورت ہے، دنیا بہت لالچی ہے، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو غریب بندہ اگر لنگڑا ہو کے چلتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تمیز نہیں ہے، اور جب وہ پیسے والا ہوتا ہے، وہ رشتہ لینے کے لیے آتا ہے نا، تو وہ لنگڑا چل رہا ہوتا ہے، تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے لوگ اس طرح ہی چلتے ہیں، آپ گزارا کرو، یہ دنیا ہے بھائی۔ حضرت چلہ کشی میں پڑھائی کتنی آواز سے کرنی چاہیے؟ اچھا، جو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے
پڑھائی کی آواز اتنی ہو آپ کے کانوں تک آئے، کیونکہ آپ زیادہ اونچا پڑھیں گے، سامنے سے جب جنات آتے ہیں وہ بعض اوقات گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ بھی الجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں لگ رہا ہوتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ چلہ کشی کے اندر آپ ایک دفعہ الجھیں اور پھر ان کو سپیڈ لگائیں۔ جب آپ الجھیں گے نہیں تو آپ ان کو قابو کیسے کریں گے؟ آپ جب گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر گرتے ہیں، تو یہ چیزیں وہ ہوتے ہیں جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو آواز اتنی ہو صرف آپ کے کانوں تک آئے، اس سے زیادہ نہیں۔ سلام شاہ جی، کون سی سورت یا اسم پڑھنے سے دشمن کو جلدی سزا دی جا سکتی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس میں آسان طریقہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں آپ کا دشمن ہے بھی صحیح یا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو جس کو آپ دشمن سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کی غلط فہمی ہو سکتا ہے لوگوں نے آپ کو بھڑکایا اس کے خلاف، آپ وہ کریں۔ جب آپ دیکھیں نا کہ دشمن آپ کے سر سے اوپر گزر چکا ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر صرف آپ ہاتھ اٹھائیں کہ یا اللہ یہ میں آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم، اس کی ایسی نسلیں تباہ ہوں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، اپنے ساتھ بھی اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ۔ بعض اوقات بہت سارے لوگ جب مجھ سے الجھ جاتے ہیں تو میں ایسے ہنستے ہوئے چلا جاتا ہوں، تو جب وہ آپ کی مسکراہٹ ہوتی ہے نا وہ بھی ان کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو دشمن کو سزا دینے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے نا آپ کی مسکراہٹ بھی قابل ہوتی ہے، اور بعض اوقات آپ کی جو خاموشی ہے نا وہ ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ کسی بھی قیامت سے کم نہیں ہوتی۔ وہ ایک دفعہ تو حیران ہو جاتے کہ یار یہ کیا پلان بنا رہا ہے۔ اور یہ جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں نا بچے، یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے۔ میں نے بڑے بڑے فرعونوں کو للکارا ہے اور ان کو لتاڑ کے رکھا ہے الحمدللہ، اور بعض اوقات خاموشی کے ساتھ اور بعض اوقات بہت سارے مسائل کے ساتھ، کیونکہ لاتوں کے بہت باتوں سے نہیں سمجھتے۔ تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، تو جو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، جب آپ اللہ کی ذات پر اپنے فیصلے چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ بھائی کیا جنات کے انسانوں کو 10 لوگوں کے سامنے انسانوں کو قتل کر سکتے ہیں؟ علیحدہ میں یہ دونوں آپشن ہوتے ہیں، جنات انسانوں کے سامنے بھی قتل کر سکتے ہیں، ویسے بھی قتل کر سکتے ہیں۔ سلام بھائی، کیا کوئی جنات یا چڑیل انسانوں کی طرح کوئی پلاٹ یا گھر خرید کر فروخت کر سکتی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے خیال میں آپ جنات کی بہت سارے گہرائی میں چلے گئے، تھوڑا سا پیچھے ہٹیں، ہو جاتا ہے اس طرح، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح کے کہانی بہت زیادہ ہیں لیکن حقیقت میں کم ہے، لیکن ہے صحیح، اس میں اثر ہے۔ السلام علیکم حضور، اس سوال پر ناراض مت ہونا، وہ پورا تفصیل سے جواب دینا۔ میں ایک پیر کے پاس گیا تھا تو میں نے اس کو کہا تھا کہ میں پیر سے وظیفہ لینا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا تھا کہ عملیات کا یہ اصول ہے کہ جب آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں، آپ کا پیر جب ناراض ہو جاتا ہے، غلطی آپ کر لیتے ہیں، تو وہ جب آپ سے دوبارہ راضی ہوتا ہے کم از کم 6 مہینے بھی لگ جاتے ہیں۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ سعودیہ اور انڈیا وغیرہ کی طرف میں اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہیں، تو آپ ان سے کیا ناراض نہیں ہوتے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو استاد ہوتے ہیں اگر وہ فرعون بن جائیں تو پھر تو کوئی سیکھ نہیں سکتا۔ جب استاد کھلے دل والے ہوں، فری گپ شپ کرنے والے ہوں اور اپنے شاگردوں کے ساتھ مکمل پروگرام کرنے والے ہوں، مطلب ان کے ساتھ ہنس مکھ اور فری ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ وہ کامیابی ہوتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر میں اپنے شاگردوں سے الحمدللہ ناراض ہوتا بھی نہیں ہوں، کبھی ہو بھی جاتا ہوں تو 10-15 منٹ کی ناراضگی ہوتی ہے، میں اللہ سے خود بھی توبہ کرتا ہوں کہ یا اللہ میں انسان ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ اگر میرے شاگرد کی ہے تو وہ الحمدللہ مجھ سے معافی معذرت کر لیتا تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور دوسرے نمبر پر اگر وہ معافی نہیں بھی مانگتا، ایسے بدن بھی اسٹوڈنٹ جب معافی مانگنا پسند ہی نہیں کرتے، تو رات کو جب میں سوتا ہوں خود معاف کر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، اب آپ جانے، آپ کا کام جانے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرے نمبر پر اگر کوئی استاد ایسا کرتا ہے کہ 6 مہینے آپ سے روٹتا ہے تو اس سے دور رہے بہتر ہے، کیونکہ یہ علم ہے، یہ کسی کے باپ کی وراثت نہیں ہے۔ اور علم اس سے سیکھو جس کو پتہ ہے اصولوں کا، شریعت کا، کیونکہ شریعت کے اندر تو 3 جن سے زیادہ ناراضگی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کی مثالیں دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات سے کہ فلاں صحابی سے ناراض تھے، تو وہ اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات تھے۔ کیا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح سوچ سکتے ہیں یا ان کی طرح ہماری نگاہ ہے؟ یہ مثالیں نہیں دینی چاہیے، یہ دنیا کی ہے تو دنیا تک ہی رکھیں۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے یہ بھی لکھا کہ آپ ناراض نہیں ہونا، یقین مانے گا آپ بچ گئے، ورنہ میں بھی آپ سے ناراض ہوتا، میں کم از کم 1 سال تک آپ سے نہیں بولتا، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور الحمدللہ میرے شاگرد کامیاب بھی ہوتے ہیں اور مجھے ان پر بھی فخر ہے، اور وہ بھی یقیناً فخر کر دیں گے۔ بعض اوقات میں یہ بتاؤں، اب کل کی بات بتاتا ہوں، میرے ایک اسٹوڈنٹ ہے، مجھے کہتا ہے کہ استاد جی مجھے خاص نصیحت کریں۔ میں نے کہا 4 شادیاں آپ نے ہر حال میں کرنی ہے، اور میں نے کہا ہماری شادیوں کے بارے میں بھی سوچیں تاکہ ہماری بھی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ، جزاکم اللہ استاد جی، آپ نے مجھے پہچان لیا۔ نہیں تو میں آپ کو کیوں نہیں پہچان سکتا تھا؟ آپ کیا ہیں؟ جب میں ایک دفعہ کسی کی آواز سنتا ہوں، اس کا کمنٹس دیکھتا ہوں نا، تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے اس وجہ سے
یہاں سے چینل سے بلاک کر رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غلط کمنٹس کرتے تھے، مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کون ہے، پھر وہ پرسنل پر ہے، پرسنل میں نے اس کو بلاک کیا، پھر میرے ٹک ٹاک پر ہے، اس پہ میں نے ان کو بلاک کیا، اب سکون ہے۔ اب بس یہی ہے کہ جب لائک کرتے ہیں وہ دل کے نشان بھیج دیتے ہیں، اپنے دل کو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے ان کے لیے میرے خیال میں کافی ہے۔ ماشاءاللہ شاہ جی، آپ کا شاگرد آپ سے 2 عمل اگر کر لے تو کیا اس کو دوسرے عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی؟ بالکل اس کو عمل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر وہ سیٹ پر بیٹھتا ہے، اس کا ٹارگٹ یا مریضوں کا علاج کروں تو پھر کافی ہے، زبردست رہتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کی جو سوالات ہیں جواب مل گیا ہوگا۔ کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں، زمانت والا خاص دعا کا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔